السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا تیسرا سیشن ہے اور اس تیسرے سیشن کا آغاز ہم وہیں سے کریں گے کہ جہاں پر میں نے اپنے دوسرے سیشن کا آخری اختتام کیا تھا اور آپ سے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے مسلمان برصغیر میں داخل ہوئے، صوفیہ علماء کا کیا کردار رہا، مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان کیا کیا فرق پائے جاتے تھے، ان ساری چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آج ہم جن چیزوں کا ذکر کرنے آپ کے سامنے جا رہا ہوں، میں اس کے اندر پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس طرح بتا سکوں کہ صوفیہ اور علماء کے درمیان کیا فرق تھا، صوفیہ کون ہوتے ہیں، علماء کون ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کا جو مختصر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے۔ کچھ مجبوری ہے آن لائن تو نہیں، یعنی کہ ریکارڈڈ لیکچر کی مجبوری ہے، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر سوال جواب نہ ہو رہے تو اس کے بغیر اس کا ممکن نہیں ہوتا۔ تو میری اس لیکچر میں خاص طور پہ آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ جب آپ لوگ یہ لیکچر سنیں تو اس کے بعد سوالات ضرور جو بھی ہوں آپ کے پاس اس حوالے سے وہ ضرور مجھے واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیجیے گا، جیسے بھی ممکن ہو آپ بھیجیے گا تاکہ میں جان سکوں کہ آپ اس چیز کو کسی حد تک سمجھ سکیں یا نہیں سمجھ سکیں۔ بر صغیر میں اسلام، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک تو محمد بن قاسم کے ذریعے اور کچھ انویڈرز جتنے مختلف وقتوں کے اندر آتے رہے، جس کے اندر میں نے آپ سے ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جس کے اندر محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہے کہ وہ سب سے پہلے تھے۔ اس کے بعد پھر محمود غزنوی کو ڈھونڈتے پکڑتے شہاب الدین غوری صاحب آئے تھے۔ یہ بھی ایک ہمارے یہاں تاریخی کہانیاں ہیں جن کو سمجھنا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، لیکن اصل میں وہ دوسرا کس چکر میں آ رہا تھا، وہ صرف اس کو پکڑنے کے لیے آ رہا تھا یا مارنے آ رہا تھا، کہ غزنویوں کی حکومت کا وہاں خاتمہ ہو رہا تھا، اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں۔ خیر ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے فی الحال۔ تو جو صوفیہ اور علماء کے کردار کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے بر صغیر کے اندر۔ اس کے لیے میں نے آپ سے جو جاننے کے لیے جو آپ کو کچھ چیزیں اور تھوڑی سی سمجھنی ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے لاسٹ لیکچر میں بدھ مت کا ذکر کیا تھا، تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدھ مت کا بھی ایک پیغام یہ تھا کہ انسانیت کا پیغام تھا، محبت کا پیغام تھا۔ ہندوازم کے اندر جو خرابیاں داخل ہو رہی تھی اس کی اصلاح کی ایک کوشش تھی کہ جو کہ ان کے اندر خرابیاں داخل ہوتی جا رہی تھی اس کو روکنا بھی کسی نہ کسی حد تک بہت ضروری تھا۔ تو اسی طرح سے جو صوفیہ کرام ہوتے تھے وہ بھی یہی کردار ادا کرتے تھے کہ اسلام کے اندر جو خرابیاں یا کچھ چیزیں داخل ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے۔ علماء کرام بھی یہی کردار ادا کرتے تھے، لیکن علماء اور صوفیہ کے درمیان ایک فرق یہ ہوتا تھا کہ علماء کرام شریعت کے پابند ہوتے ہیں، وہ ایک خاص جو پیٹرن ہوتا ہے اس کو فالو کر رہے تھے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کسی عالم کے پاس یا کسی مولوی کے پاس جائیں اور اس سے بولیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں اور میں اس کی جگہ کچھ اور کر لوں، تو اس نے کہا وہ ایسا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، بھائی نماز تو آپ کو پڑھنی پڑے گی، وہ فرض ہے۔ وہ جا کے کہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ آپ مجھے کوئی راستہ نکال کے دے دیں کہ میں روزہ نہ رکھوں، میں نہیں، میں روزہ تو آپ کو رکھنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی مسلمانوں کی پریکٹسز ہیں وہ اس کو فالو کرنی پڑے گی، جو کہ شریعت کی پابندی کہلاتی ہے۔ جبکہ صوفیہ کرام کے پاس اس قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ صوفیہ کہتے ہیں اچھا بیٹا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے رہو سارا دن، لگاؤ جتنی ضربیں لگانی ہے دل کے اوپر، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، استغفار کر دو، اس قسم کی جو بھی بہت ساری چیزیں یا جو بھی ان کے پاس ان کا طریقہ کار ہوتا تھا وہ اس کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کرتے تھے یا مسلمان رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی شریعت کا ریٹن طریقہ کار نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو یہ چیزیں فالو کرنی تو آپ مسلمان ہوں گے، کیونکہ جیسی باتیں ایک ہندوازم سے وہ مسلمان ہو کر کنورٹ ہو کر آتے تھے تو ان کے لیے بہت ساری چیزوں کو پریکٹس کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، تو اس کے اندر وہ بہت ساری چیزوں کی چھوٹ دے دیتے تھے۔ اچھا، لیکن اس کے اندر جو ایک ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب آپ اس ساری چیز کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت ساری خرابیوں کی داخل ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ مطلب میں اگر ایک صوفی ہوں تو میری مرضی ہے، میں بہت ساری چیزوں کے اندر لوگوں کو چھوٹ دے رہا ہوں، تو پھر لوگ اس کو پریکٹس کرتے کرتے یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ بھی اسلام ہے، اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے یا گہرا کنیکشن ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے لاسٹ لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ آپ نے وہ جو ترکوں کا یا روم جو آپ مولانا روم کا خاص سے کلچر دکھایا جاتا ہے ترکی میں، کہ وہ ایک بڑے سے جبے ٹائپ کے یا وہ اس کو کپڑوں کو کیا کہتے ہیں مجھے اس کا نام نہیں پتہ، لیکن یہ کہ وہ جو جس کے اندر گول سا بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ پھندنے والی ٹوپی ہوتی ہے وہ پہن کے رقص کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ صوفیت کا اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ مطلب ہمارے یہاں لوگوں کو لگتا ہے صوفی کا جیسی نام لو تو ان کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ وہ کوئی ٹوپی پہنا ہوا ہوگا اور یوں جو ہے نا پاؤں میں وہ گھنگرو گھنگرو باندھا ہوا ہوگا، یا جو ہے وہ چوڑی دار پاجامہ پہن کے ڈانس کر رہا ہوگا یا وہ رقص کر رہا ہوگا، جو بھی ہوگا، تو اس کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ ہمارے یہاں تصوف کا جیسی نام آتا ہے تو لوگوں کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے، یا ان کے سامنے ایک صوفی کا تصور ایسا آتا ہے کہ وہ کوئی جبہ ٹائپ کا یا وہ جو ایک خاص جس کو گدڑی کہتے ہیں وہ پہنا ہوا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوگا، سر پہ کوئی پگڑی شگڑی باندھی ہوئی ہوگی، آتا واتا نہیں ہوگا، کچھ اس قسم کا کانسیپٹ انسانوں کے دماغ میں آتا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔
یا ہو سکتی ہے۔ صوفیہ کرام ایسے بھی رہے برصغیر میں جنہوں نے یہ رویہ یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ کسی ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گیا اور انہوں نے وہاں سے تبلیغ شروع کر دی، جیسے آپ بھٹ شاہ کو جانتے ہیں جو سندھ میں بڑا مشہور ہے، بھٹ یعنی قلعے اس کو کہتے ہیں نا، مٹی کے ٹیلے کو جس کے اوپر وہ بیٹھتے تھے، ان کا نام بھٹ شاہ پڑ گیا۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ صوفیہ کرام کے ساتھ بھی جوڑ دی جاتی ہیں، لیکن جو کہ اصل تصوف ہے جس کا اصل کے ساتھ حقیقت کے ساتھ تعلق ہے، وہ اس قسم کی چیزوں کے ساتھ اس کا واسطہ کوئی کنیکشن نہیں تھا برصغیر میں۔ لیکن ہمارے یہاں صوفی کرام نے بہت اہم کردار ادا کیا لوگوں کو اسلام کے قریب لانے میں، مسلمان کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس کے مقابلے میں علماء کرام سے لوگوں کا تھوڑا سا خائف رہتے تھے، تھوڑا سا ناراض رہتے تھے علماء سے لوگ۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء کرام بادشاہوں کے ساتھ، دربار کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے، اور وہ دربار وہ ہوتا تھا کہ جو کہ بعد میں، جو کہ محمود غزنوی یا پھر محمود غزنوی کے بعد شہاب الدین غوری، اور پھر شہاب الدین غوری کے بعد جو ہے اصل میں جو ان کے پہلے غلام جن کو آپ کیا کہتے ہیں، قطب الدین ایبک کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے اس پوری دہلی سلطنت یا اس پوری سلطنت کا قیام رکھا تھا، جس کا دہلی میں آج بھی جو قطب مینار ہے، جو پورا قطب قلعہ ہے جس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اس کا جو انہی کے نام کے اوپر وہ جو قطب مینار ہے وہ اسی نام کی بنیاد پر پتا، جو کہ مسلمانوں کی پہلی ایک طرح سے یہاں پر تعمیرات تھی، یا پہلی تعمیر تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ ایک بادشاہوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے۔ اچھا، بادشاہوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ پھر وہ جو بادشاہ چاہتا تھا اپنی مرضی سے فتوے لیتے تھے، اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں لوگوں کے اوپر نافذ کرنا چاہتے تھے، تو وہ جو ایسے موقع پر ان کو مذہب کے حوالے سے جو چیز مدد فراہم کرتی تھی وہ علماء کرام کرتے تھے۔ وہ علماء کرام بتاتے تھے بھائی یہ آپ کر سکتے ہیں، جو کہ صوفیہ کرام کے مخالف ہوتا تھا یا لوگوں کے بہت زیادہ خلاف ہوتا تھا، جس کے اندر ظاہر تو ان کو بیمار بھی پڑتی تھی، ان کے قتل کے فیصلے بھی ہو جاتے تھے۔ تو صوفیہ کرام اس ساری چیزوں سے دور رہتے تھے، اور وہ ہمیشہ بادشاہت کے اگینسٹ ہوتے تھے یا بادشاہوں کے مخالف ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کرام کو لوگ پسند کرتے تھے۔ صوفیہ کو آج بھی برصغیر میں، سندھ میں خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، پنجاب میں، ان جگہوں پہ جو پوجا جاتا ہے ایک طرح سے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہوتی تھی کہ وہ بادشاہوں کے خلاف ہوتے تھے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو سیاسی اسلام ہے وہ پٹ جاتا ہے برصغیر کے اندر یا پاکستان میں، انڈیا میں، کہ لوگوں کو سیاسی اسلام سمجھ نہیں آتا۔ وہ بولتے ہیں کہ بھائی مذہب کا سیاست کے ساتھ کوئی کنیکشن نہ کریں، آپ مذہب کو الگ رکھیں، سیاست کو الگ رکھیں۔ یہ تعلق ہمارا اتنا پرانا چلتا آ رہا ہے، جو کہ تصوف کی وجہ سے چلتا آ رہا ہے۔ اچھا، تصوف کو جاننے کے لیے آپ کو ابھی ایک نام آپ لوگ، میں نے جو آپ سے لاسٹ کلاس میں ذکر کیا تھا اس کا، ارطغرل ڈرامے کا، اس کے اندر ایک نام بہت زیادہ مشہور ہوا، جو ارطغرل کا ایک طرح سے مینٹور تھا، یا ارطغرل جس سے کیا کہتے ہیں ہدایات لیتا تھا، وہ ابن عربی کا نام تھا۔ ابن عربی صاحب جو تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تصوف کے بانیان میں سے تو نہیں ہے، لیکن تصوف کا ایک نیا کانسیپٹ جنہوں نے جنم دیا، جس کو انہوں نے پیدا کیا تھا، جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے جو نوٹس شیئر کیے میں آپ لوگوں سے پہلے، اس کے اندر وہ ضرور آپ دیکھیے گا تو آپ کو ملے گا، جس کا کانسیپٹ تھا وحدت الوجود کا۔ اچھا، اس کانسیپٹ کو سمجھے بغیر آپ کو بر صغیر کی بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ کانسیپٹ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہر چیز کا تعلق خدا سے ہے، اور ہر چیز جب خدا ہے تو اس کا، جب خدا کے ساتھ تعلق ہے تو آپ کو ہر چیز کے اندر خدا پایا جائے گا، کیونکہ ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ اور وہ مسلمان جو تھے وہ اس چیز کا جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح کیوں کی ہے، ہر چیز کے اندر، انسان کے اندر ہو یا اشیاء کے اندر، جو کہ چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، پودے ہوں، پہاڑ ہو، درخت ہو، سمندر ہو، دریا ہو، جو بھی چیز ہے اس کے اندر خدا پایا جاتا ہے۔ اور خدا کا پایا جانا اس بات کی نشاندہی ہے یا اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہر چیز کے اندر خدا ہے تو کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، بنیادی طور پہ خدا کو ہی نقصان پہنچانا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری دلیلیں دی تھی، ہم اس ڈیٹیل کے اندر تو نہیں جائیں گے، لیکن یہ کہ جو ابن عربی کا آپ آج کل نام سن رہے ہو گے، اگر جنہوں نے وہ ڈرامہ دیکھ لیا ہے، نہیں بھی دیکھا ہے تو سن شکل میں کبھی موقع ملے تو اس کا جو کانسیپٹ کا جو بنیاد تھی وہ جو تھی وہ ابن عربی نے رکھی۔ اچھا، جب مسلمان یہاں پر پہنچے تو یہاں پر ایک پہلے ہی فرقہ موجود تھا، یا ایک پہلے ہی سلسلہ موجود تھا، جس کو جو ہے وہ آپ کس نام سے جانتے ہیں؟ اس کو آپ جانتے ہیں بدھ مت کے نام سے یا ہندوازم کے نام سے۔ اچھا، بدھ مت کے اندر میں نے آپ سے لاسٹ کلاس کے اندر ذکر کیا تھا کہ ان کے پاس بھی اس قسم کے کانسیپٹ پائے جاتے تھے کہ تمام انسانیت ہے اور لوگوں کا خیال کرنا ہے اور لوگوں کو مارنا نہیں ہے، انسان برابر ہوتے ہیں، ذات پات کوئی تقسیم نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ بدھ مت کے اندر اس حد تک وہ لوگ آگے گئے، یا بدھ مت میں جو ہے وہ، کیونکہ ان کے جانوروں کو مارنا منع تھا، وہ پودے اور پتوں تک کو جو ہے نا وہ اس سے احتیاط کرتے تھے کہ ان کو نہ مارے، کیونکہ ان کو بھی انسان، مطلب اس کے اندر بھی روح پائی جاتی ہے، انسان تو نہیں، اس کے اندر ایک روح پائی جاتی ہے۔
اور اس کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے، یعنی اور وہ جو طاقت ہے وہ خدا کی طرف سے، تو وہ بھی ایک مخلوق ہے، خدا کی مخلوق ہے، تو خدا کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، الا یہ کہ وہ اس حد تک ان کے کچھ لوگ آگے بڑھے کہ وہ بیچارے بھوک سے مر جاتے تھے، کیونکہ بھوک سے اس لیے مر جاتے تھے کہ وہ پتے بھی نہیں کھاتے تھے، جانوروں کو تو مارتے ہی نہیں تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پتے اور جو درخت کی جڑی بوٹیاں انہوں نے کہا یہ بھی طاقتور ہے، اگر ہم اس کو توڑ کے کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ہمیں ایک جاندار کا قتل کر رہے ہیں، جاندار کا خون بہا رہے ہیں ایک طرح سے جو بھی ہے، یا انہوں نے، اور بلکہ کچھ تو ان میں اس حد تک آگے کا بدھ مت کے اندر کہ ان کو یہ تھا کہ جو جراثیم ہوتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ، تو وہ منہ پر کپڑا رکھتے تھے کہ جراثیم جو ہے وہ ہماری ناک میں جائیں گے تو جا کے مر جائیں گے، تو اس قسم کی چیزیں جب انسان بہت زیادہ کسی چیز کے اندر آگے بڑھتا ہے تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی پیدا کر لیتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس وہ ایک مطلب انسانوں کی اپنی پیدا کرتا ہوتی ہے۔ تو جب تصوف یہاں پر پہنچا تو اس کی ایک ایسی شکل یہاں پر موجود تھی جس کو آپ کیا کہتے ہیں آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو آپ وہ یہاں پر بدھ مت کی صورت کے اندر موجود تھا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے جو صوفی تھے انہوں نے بدھ مت کو کہا کہ یہ ہم بھی تو یہی بات کرتے ہیں، اور جو بدھ مت کے بہت سارے پیروکار تھے ماننے والے تھے انہوں نے کہا ہم بھی یہی بات کرتے ہیں، تو ایک اس قسم کی کھچڑی پک گئی جس کے اندر یہ واضح نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، مطلب پھر اسلام کوئی چیز حقیقت نہیں ہے، یعنی کہ جو بدھ مت بتا رہا ہے وہ اسلام ہے، جو رام اور رحیم ایک ہے، وہ جو آپ سنتے ہوں گے نا کہ رام بھی ایک ہے رحیم بھی ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھگوان میں سے کسی کو بھی پوجا جا سکتا ہے، تو پھر جو مسلمان اپنے ایک خدا کا تصور لے کر آئے ہوئے تھے اس کے اندر کچھ ملاوٹ پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اچھا علماء کرام اس معاملے میں سختی کا رویہ رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی اس قسم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، جو چیز اسلام ہے اس کے اندر ایک خدا ہے ایک نبی ہے، اور یہ جو بہت سارے بھگوان جیسے ہندو دھرم میں بہت سارے بھگوانوں کا تصور ہے، یا کیا کہتے ہیں آپ کے جو بدھ مت تھا اس کے اندر مختلف بھگوانوں کا تصور پایا جاتا ہے، جس قسم کا ان کے پاس ایک الگ طریقہ کار پایا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا اس طرح سے اسلام جو اصل اپنی اصل حقیقت ہے اس جو اصل شکل ہے اس میں خالص نہیں رہے گا، اور اس کی ایک کھچڑی پک جائے گی، اور یہ کھچڑی جو ہے وہ بہت عرصے تک مختلف وقتوں کے اندر یہاں پر پکتی رہی، اور اس کا پکنے کا سلسلہ جاری رہا تمام بادشاہوں کے ادوار میں، اور اس کے اندر فرق یہ تھا کہ ان تمام بادشاہوں نے کبھی اتنا زیادہ ان ساری چیزوں کو فوکس نہیں کیا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ علماء کرام کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، تصوف کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، جس کے رزلٹ میں یہ ہوتا تھا کہ صوفیہ کرام کو مار بھی پڑتی تھی، ان کا قتل بھی کروا دیا جاتا تھا، ان کو کبھی کوڑے پڑتے تھے، لیکن بادشاہت کی طرف سے اس پورے سلسلے کو کبھی بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن ایسا ہوا کہ یہ جو کہ اس پورے سلسلہ کا جو بادشاہت کا چل رہا تھا، آپ کے پاس جو کہ سلاطین ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک کے بعد ایک بادشاہت آتے رہے، ان بادشاہوں کا ایک پورا کا پورا سلسلہ چلنے کے بعد اس کا پورے جو پورا سلسلہ تھا اس کا ایک جگہ جہاں پر جا کے ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی آتی ہے کہ جو یہ سلاطین آ رہے تھے مختلف وقتوں میں جو بادشاہ آتے جا رہے تھے، ان کے بعد ایک ایسا بادشاہ آیا کہ جس نے آ کے اس پورے کے پورے سلسلے کو بہت حد تک تبدیل کر دیا، جہاں سے سلاطین اور جو کہ ایک پورا جو بادشاہت کا سلسلہ آ رہا تھا جو کہ مختلف ایک کے بعد ایک آتے جا رہے تھے، اس کے اندر ایک فرق کیا آیا، اس کے بعد ایک مغل سلطنت کا یہاں پر آغاز ہوا، جس کو آپ سنتے ہیں کہ جس کا جو آغاز کرنے والا تھا وہ ظہیر الدین بابر تھا، اور ظہیر الدین بابر کے بعد جو ہے اس کے مختلف بیٹے جو ہیں جنہوں نے پوری مغلیہ سلطنت کا آغاز کیا، اور پھر اس کا اختتام جو ہے وہ 1857 کے اندر جب انگریز کا اقتدار یہاں پر قائم ہوتا ہے، جو ہمارے آخری بادشاہ جن کو بہادر شاہ ظفر کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں ان کے دور میں خاتمہ ہوتا ہے، لیکن جس کا آغاز کرنے والے تھے وہ ظہیر الدین بابر صاحب تھے، جو کہ خود افغانستان کے ایک علاقے سے آئے ہوئے تھے، اور 1525 اور 26 کے درمیان جو ہے وہ اس پورے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے جو ہے وہ انہوں نے اس پوری مغلیہ سلطنت کا آغاز کیا، مغلیہ سلطنت کا قیام عمل کے اندر لایا گیا۔ مغلیہ سلطنت کے قیام کے بعد جو جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ظہیر الدین بابر کے بعد ان کے مختلف بیٹے جو ہیں وہ اقتدار کے اندر آتے رہے، جس کے اندر ہمایوں، اور پھر ہمایوں کے بعد ان کا بیٹا جو اصل آیا جس کو آپ اکبر بادشاہ کے نام سے جانتے ہیں، جس کے اوپر مختلف ڈرامے مختلف کہانیاں فلمیں وغیرہ بنتی رہی ہیں، جس کو جلال الدین اکبر اور شہنشاہ اور مختلف کہانیاں، تو وہ آپ ساری کی ساری چیزیں ان کے حوالے سے جانتے ہیں یا آپ نے پڑھی ہوں گی کسی نہ کسی حد تک، خیر ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ان کے دور میں ایک فرق یہ ہوا کہ اکبر بادشاہ نے ایک اہم کردار کام کیا اس دور کے اندر کہ جس ٹائم پہ وہ حکمران تھے یہاں پہ، انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا اسلام کا، ایک نیا طریقہ کار، ایک نیا انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک نئے دین کی بنیاد رکھی انہوں نے، جس کا نام دین الہی تھا، اور نئے دین کی بنیاد اس طرح سے رکھی کہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، دیگر جو سارے کے سارے بدھ مت وغیرہ بھی تھے، تو انہوں نے اس پورے کے پورے سارے سلسلے جتنے بھی تھے سارے مذاہب تھے اس کی ایک طرح سے انہوں نے ایک کاکٹیل ایجاد کی، اور اس کاکٹیل کے اندر انہوں نے کہا کہ بھائی تمام مذاہب جو ہے وہ خدا سے نکلے ہیں،
اور تمام مذاہب کا جو اوریجن ہے وہ خدا ہے، چاہے اس کو آپ بھگوان بولتے ہو، چاہے رام بولتے ہو، رحیم بولتے ہو، یا جس بھی نام سے آپ اس کو پکارتے ہو، لیکن وہ ہے بنیادی طور پہ خدا۔ اور آپ کسی بھی طریقے سے عبادت کر کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، چاہے آپ آگ کو پوجتے ہوں، چاہے آپ زرتش ہوں، چاہے آپ بھگوان کو مانتے ہو، کسی بدھ کی پوجا کرتے ہوں، یا جو ہے وہ آپ کسی درخت کی پوجا کرنے والوں، جس بھی آپ بھگوان کو مانتے ہو، جس بھگوان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہی بنیادی طور پہ انسانیت کا پیغام یہی ہے کہ آپ بس خدا تک پہنچ جائیں، خدا تک، خدا کی بات آپ کو سمجھ میں آئے، یا خدا کا جو پیغام ہے آپ تک پہنچ جائے، تو آپ کو جو جنت کا حصول ہے، یا آپ کو سورگ جو کا حصول ہے، یعنی کہ نرک سے نجات مل جائے اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں، جس بھی ایک طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس دین الہی کے لیے بنیادی طور پہ انہوں نے ایک پورا کا پورا سلسلہ اپنے جو کہ دربار تھا اس کے اندر شروع کیا، جس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ صبح جو ہے وہ اگر نماز بھی لوگ مسلمان جو تھے وہ نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو ہے وہ جب سورج نکلتا تھا تو سورج کی پرستش کی جاتی تھی، پھر اس کے بعد آگ کی پوجا ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ سے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ مندر کے اندر لوگ جا کے کیا کہتے ہیں بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ اس قسم کا ایک نیا اسلام کا کانسیپٹ نکل کر آیا، جس کا اس سے پہلے کبھی کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ اچھا، یہ جب سلسلہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس میں صرف ایسا نہیں تھا کہ مسلمان علماء کو یا صوفیہ کو پریشانی ہوئی، ہندوازم کو بھی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے کہا ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب ہندو بھی رہیں اور مسلمان بھی رہیں، آپ جو ہیں وہ بدھ بھی رہیں اور آپ مسلمان بھی ہوں۔ آپ اس قسم کی کوئی کھچڑی قسم کا جو آپ اسلام کے نام لے کر پیدا ہوئے ہیں وہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جہاں اکبر بادشاہ نے ان بہت ساری چیزوں کی پریکٹس شروع کری تو اس نے ہندوازم کی بہت ساری چیزوں پر پابندی لگا دی، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہندوازم کے اندر جو ایک اہم رسم ہوتی تھی، اب تو شاید اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، ستی کی رسم، جس کے اندر میں نے آپ سے لاسٹ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو عورت کا شوہر مر جاتا تھا، اس عورت کو اس مرد کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس عورت کو جلایا جاتا تھا۔ اچھا، اب وہ بنیادی طور پہ ویسے تو ایک آج کے دور میں، یا ہم جس ریشنل دور میں یا عقلی دور کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ تو بڑا ایک ظالمانہ سا چیز نظر آئے گی، اور اس کی اصل جو پابندی وہ تو پھر انگریز نے 1829 کے اندر جا کے مکمل طور پر اس پر پابندی لگی تھی۔ لیکن اس سے پہلے جو سب سے پہلے بر صغیر میں جس شخص نے اس پر پابندی لگانے کا کام کیا تھا ستی کی رسم کا، تو وہ اکبر بادشاہ تھا۔ اب وہ ایک اتنا اہم ان کا ایک مذہبی مسئلہ تھا جس کو جانے بغیر آپ اس پر پابندی لگاتے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کی کہانی کیا تھی۔ وہ یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے ہندوازم کے اندر مختلف چکر ہیں نا، یعنی کہ چکر سے مراد یہ کہ ایک کے بعد آپ دوسرے جنم کے اندر آپ کا اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ آپ دوسرے جنم میں پیدا ہوتے ہیں، دوسرا جنم لیتے ہیں، اور جس جنم کے اندر اگر آپ نے کوئی اچھے کردار ادا کیا ہوتا ہے، آپ نے انسانیت کی خدمت کی ہوتی ہے، آپ نے اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، تو آپ کا جو دوسرا جنم ہوتا ہے وہ اور مزید اچھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اور اچھا جنم ہوتا ہے، پھر اس طرح آپ کا 7 جنموں کا جو چکر پورا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ آخرت کا جو آپ کا سلسلہ ہے جس کے اندر آپ کو جنت کے اندر جانا ہوتا ہے وہ پورا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے بری طرح سے دنیا میں زندگی گزاری ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ناانصافی کی ہوتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو مار بھی پڑتی ہے، پھر آپ کا جو ہے وہ جنم جو ہے وہ کسی جانور کی صورت میں ہو سکتا ہے، کبھی سانپ بچھو اس قسم کے جانور کی صورت میں، اگر آپ نے بری طرح سے زندگی گزاری ہو یا لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو عورت ہوتی ہے اس کا بھی الگ جو جنم ہونا ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، جو پورا کا پورا ہندوازم کے اندر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا شروع کی کلاس میں کہ ایک پورا کا پورا عورت بیس ہے، یعنی کہ عورت بیس اس طرح سے کہ وہاں پہ عورت کا بہت عزت احترام، بہت اس کو اہمیت دی جاتی تھی، اور اس کے اندر سلسلہ یہ تھا کہ جو عورت جب اس کا شوہر کا انتقال ہوتا تھا، اگر وہ اس کے ساتھ ستی ہوگی تو وہ اپنی وفاداری ثابت کرتی تھی بنیادی طور پر، وہ ان کا ایک مذہبی کانسیپٹ تھا، اس کا کوئی دنیاوی تعلق نہیں تھا، ان کا ایک مذہبی کانسیپٹ یہ تھا کہ جب وہ مرے گی اور مر جاتا تھا شوہر اس کے ساتھ، وہ جب اپنے آپ کو جلواتی تھی تو وہ جب اس کا اگلا جنم ہوگا تو پھر اس کو بھی وہ دوبارہ ملے گی، یعنی کہ وہی بیوی کی صورت میں اس کو دوبارہ ملتی تھی۔ تو جو عورت ہوتی تھی وہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے، کہ ایسا نہیں تھا کہ میں نے تمہارے مرنے کے بعد کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کر لی یا کچھ اور کر لیا اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، ایسا نہیں تھا، تو وہ اپنے آپ کو جلوا لیتی تھی۔ اچھا، اس دور میں آپ سب کے علم میں ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک بیوی ہوتی تھی، کسی کی 3 ہے، کسی کی 4 ہے، کسی کی 8 10 12 15 20۔ اس ٹائم پہ تو بیویوں کے بارے میں یہ تھا کہ بہت ساری بیویاں لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، تو اس میں یہ خیال کیا جاتا تھا ستی کرتے وقت کہ جو سب سے زیادہ جوان اور جو سب سے زیادہ جو اس کو عزیز بیوی ہوتی تھی اس کو جو ہے نا وہ ستی کیا جاتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو ستی کرواتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی مطلب اس کو جبرن اس کے اوپر وہ کام ہوتا تھا، وہ شوق کے ساتھ اور اپنی دل ہوتی تھی اس کی کہ بھائی مجھے جو ہے وہ اس کے ساتھ جلایا جائے۔
اور تاکہ میں اب دوسرے جنم میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹھ سکوں. اور اس کے اندر یہ بھی خیال رکھنا ہوتا تھا، ایسی بات ہے جس عورت کے بچے ہیں اس کو نہ جلایا جائے. پھر ایسی بات ہے اگر وہ بچوں کے بچے کہاں جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ رسمیں ہوتی تھیں، لیکن اکبر بادشاہ نے اس پہ پابندی لگائی. تو ایسی بات ہے کہ پریشانی کا سلسلہ تھا. اچھا یہ جو رسم ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا ضروری یوں ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے. مطلب ایسے نہیں ہے کہ کوئی مطلب الل ٹب پیدا ہوئی ہیں کہانیاں یا کوئی لوگوں نے بنائی ہوئی تھی. ان کا جو ایک پورا مذہبی کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. یہ عورت اپنی اصل میں وفاداری یوں ثابت کرتی تھی کہ جو ستی کا جو تعلق تھا وہ رام کے ساتھ تھا، اور وہ ان کی شادی ہوئی تھی آپس میں. تو بتایا جاتا ہے ہندوازم کی جو کہانیاں ہیں جس کے اندر جو ان کی بھگوت گیتا کے حساب سے جو بیان کی جاتی ہیں، جو کہ عورت کا کردار اور ان کی اہمیت کے ساتھ وابستہ تھی، وہ یہ تھی کہ ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر تو دیکھو جب ستی جو سیتا تھی جس کی شادی ہوئی تھی رام کے ساتھ، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ سیتا کو جو ہے نا وہ سیتا کے ساتھ ایک بڑا اہم معاملہ ہوا تھا کہ اس کو جو ہے وہ راون اٹھا کے لے گیا تھا کہاں پہ سری لنکا کا جو علاقہ ہے. اسی لیے وہ جو آپ پوری کہانی سنتے ہیں نا کہ لنکا ڈھانا، وہ لنکا ڈھانا اسی لیے تھی کہ رام نے پھر جا کے لنکا ڈھائی تھی کیونکہ سیتا کو اٹھا کے راون لے کے گیا تھا اور پھر اس کو وہاں پہ شکست ہوئی تھی. اور ان کی جو فوجیں بنی تھی جن کو آپ کورے پانڈے کہتے ہیں، وہ ایک پوری ان کی ایک تاریخ ہے. ڈرامے اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کس طرح سے وہ راون کو شکست ہوئی تھی اور رام کو اس میں کامیابی ہوئی تھی کہ جب وہ سیتا کو اٹھا کے لے کے گئے تھے. تو سیتا نے مختلف وقتوں میں اپنی پاکی، اپنی جو کردار تھا کہ میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ مخلص تھی، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس قسم کی چیزیں ثابت کرنے کے لیے اس نے مختلف کام کیے تھے. مطلب جیسے کہ اس نے آگ پر چل کر دکھایا. تو جب ایسی بات ہے کہ جب راون اس کو اٹھا کے لے گیا تھا وہاں پہ لنکا، سری لنکا اٹھا کے لے گیا تھا. اور یہی وجہ، اس چیز کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کے لیے جنرل نالج کی ایک چیز یہ ہے کہ جو سری لنکا اور بھارت کی جو آپس میں دشمنی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے، کیونکہ جو رام کا علاقہ تھا وہ جو ہے وہ جو تھا، اور جو راون کا علاقہ تھا وہ لنکا کا علاقہ تھا. اور رام جو تھے وہ ہندوستان سے وہاں گئے تھے اور جا کے انہوں نے لنکا ڈھائی تھی. اسی لیے جو ہے نا ہندوستان کی اور جو سری لنکا کی لڑائی ہے وہ سیاسی نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے ایک جو بہت بڑا کانسیپٹ ہے وہ ان کا مذہبی کانسیپٹ پایا جاتا ہے، جس کے مطابق کہ انہوں نے لنکا کو وہاں جا کے ڈھایا تھا اور وہ جو سیتا کو اٹھا کے لے کے گئے تھے. اب جب وہ وہاں سے آئی تو ان کو یہ پریشانی تھی کہ بھائی اب یہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوئی ہو، وہاں پہ کوئی اس کے ساتھ کچھ راون نے کوئی غلط حرکت نہ کر دی ہو. تو اس وجہ سے ان کو اپنے آپ کو پاک ثابت کرنا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہو. تو انہوں نے آگ پر چل کر دکھایا تھا، تو جس کے نتیجے میں جو وہ آگ نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا تھا. اور یہ آپ کو پتا ہوگا ہمارے بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی کہ آگ کے اوپر چل کے عورت اپنی کہ وہ ثابت کرتی ہے کہ میں جو ہے نا کوئی غلط حرکت میرے ساتھ نہیں ہوئی ہے یا میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کا آپ کو بلوچستان کے اندر یا سندھ میں نظر آتا ہے اس کا اظہار، کیونکہ خاص طور پہ ہندو قبیلوں کے اندر نظر آتا ہے. اس کے پیچھے یہ کانسیپٹ وہ جو سیتا نے اپنی قربانی دے کے ثابت کیا تھا کہ میں جو ہے وہ کوئی غلط کام یا میرے ساتھ نہیں ہوا نہ میں نے کیا ہے، تو اس کا وہ ثبوت دیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بڑا اچھا ملتا ہے تاریخ میں، وہ یہ ملتا ہے کہ رام کے ساتھ جب سیتا کی شادی ہو رہی تھی تو جو ان کے والد صاحب تھے سیتا کے وہ پسند نہیں کرتے تھے رام کو نا. تو انہوں نے ایک دفعہ دعوت میں کبھی غصہ کر دیا اور جو ہے وہ رام کو بہت ڈانٹ پڑی. مطلب ہوتا ہے نا جیسے آپ داماد واماد کو ڈانٹ پڑ جاتی، اس قسم کی ڈانٹ ان کو کافی ڈانٹا گیا نا. تو اس پر سیتا بہت زیادہ غمزدہ تھی، غصہ تھی، اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ پھر اپنے آپ کو کہ جلا لیا تھا. کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی، انہوں نے اپنے آپ کو جلا کے ختم کر لیا تھا. تو ان کی وہ جو قربانی تھی اس کی یاد میں یہ تمام عورتیں جو کہ ہندوازم کی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس اپنی سیتا کی جو، کیونکہ ویسی بات ہے سیتا کو ایک بھگوان کا درجہ دیتے ہیں اور وہ بھگوانوں کی ہی پورا ایک سارا سلسلہ ہے. تو وہ جو بھگوان کی محبت میں اپنے آپ کو جلاتی ہیں مرد کی محبت میں. تو یہ ایک پورا ان کا مذہبی کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے کوئی مطلب ایسی نہیں کہ ان لاجیکل قسم کی چیز تھی کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا. تو یہ اس کا پیچھے پورا کا پورا کانسیپٹ پایا جاتا تھا. اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو یہ قربانی دی تھی. تو اس قسم کا ایک سلسلہ یہاں پر ہندوازم کا موجود تھا. تو جہاں اکبر بادشاہ نے جب یہ دین پیش کیا تو اس قسم کے مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے، اور لوگوں جہاں ہندوازم کو پریشانی وہاں مسلمانوں کو پریشانی کہ یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ جو ہے وہ آگ کی بھی پوجا کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیتا کی بھی پوجا کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ لکشمی کی دیوی کی بھی پوجا ہو رہی ہے. تو یہ جو ایک مسئلہ تھا یہ اکبر بادشاہ کے دور میں بہت زیادہ سر اٹھایا. اس مسئلے کو جن صاحب نے سب سے پہلے کاؤنٹر کیا ان کا جو نام ہے، جو صوفی ایک سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ صوفی بھی تھے، ایک عالم بھی تھے، ایک جینون بزرگ تھے جن کو آپ شیخ احمد سرہندی کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے اکبر بادشاہ کے دین الہی کے خلاف بہت زیادہ آواز اٹھائی اور انہوں نے دیگر بادشاہوں کو، تمام علماء کو خط لکھے اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر اس کا کوئی جگہ نہیں ہے.
अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है उनको स्पेस यूँ भी मिल रही थी कि हिंदुइज़्म से भी मुखालफत हो रही थी और दीगर जो मज़ाहिब थे वो भी इस सारी चीज़ की मुखालफत कर रहे थे। लेकिन जो है वो अकबर बादशाह ने उनको क्या कहते हैं मुख्तलिफ़ वक़्तों पे सज़ाएँ भी दी और उनके बाद जो है वो अकबर बादशाह का जो बेटा जो क्या कहते हैं जहांगीर था उसने भी जो है वो कुछ अरसे तक उनको सज़ा दी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता जहांगीर जो था वो उनसे मुतासिर हो गया था, फिर उसने जो है वो शेख साहब को रिहा कर दिया था। तो ये एक पूरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था जो कि दीन इलाही का अकबर बादशाह ने पेश किया। अच्छा, अकबर बादशाह को इस हवाले से जो लोग गाइड करने वाले थे वो उसके 2-3 अहम लोग थे। उसके अंदर जो है वो एक अहम साहब को किरदार नज़र आता है। वो उसके जो अबुल फ़ज़ल और फैज़ी ये 2 उसके दरबार के आलिम थे जो कि उसको मुख्तलिफ़ हवालों से रहनुमाई करते रहते थे। और एक नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कहानियों में, जो कि बीरबल का नाम मिलता है कि जो कि उसका एक वज़ीर था। तो ये जो कुछ लोग थे जिन्होंने इस किस्म के कॉन्सेप्ट उसको दिए। अच्छा, उसका जो कॉन्सेप्ट था उसने कहाँ से निकाला, ये भी एक अहम सवाल है कि अकबर बादशाह के दिमाग में ये खन्नास कहाँ से आया भाई। तो अकबर बादशाह साहब जो थे उनको ये बताया गया कि उनको एक हदीस पेश की गई कि 1000 साल बाद एक मुजद्दिद आता है, एक जो कि दीन के अंदर एक नई इस्लाह या दीन का जो पूरा का पूरा जो है ना वो सारी चीज़ों को अलग से देखने की कोशिश करता है। तो जो उसके उस टाइम पे जोशी या जो उलमा थे जो भी थे जो कि अकबर बादशाह जिनका रहनुमाई लेता था, तो उससे उसने रहनुमाई ली। उन्होंने बताया कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे हुए आपके टाइम पर 1 साल का टाइम पीरियड गुजर चुका है और अब 1000 साल बाद जो है ना वो जो नबूवत थी वो ख़त्म हो गई। अब एक नए दीन की ज़रूरत है क्योंकि ऐसी बात है नए मसाइल हैं, हिंदुइज़्म है, दीगर मसाइल हैं, तो उसके लिए आपको कोई किरदार अदा करना है। तो उन साहब ने कहा कि ठीक है मैं किरदार अदा करता हूँ। तो उन्होंने इस किस्म का एक ऐसा अजीब-ओ-गरीब किरदार अदा किया जिसको जो है वो दीन इलाही की सूरत के अंदर वो निकल कर आ गया था। अच्छा, इसके साथ-साथ एक और उनके साथ इश्यू ये था कि अकबर बादशाह के बारे में बताया जाता है कि वो मज़हब से भी थोड़े-से मुसलमान जो दीन था उससे भी थोड़ी-सी उनकी मुखालफत थी और उस मुखालफत की एक वजह 2-3 वजूहात पाई जाती हैं। उसको भी थोड़ा-सा आपका सामने में जायज़ा रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। असल में वो कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन वो हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकबर का जो बाप था वो हुमायूँ था। अच्छा, हुमायूँ का जब यहाँ पर इक़्तिदार था तो हुमायूँ को जब इक़्तिदार के ऊपर था तो यहाँ पर उसको 2-3 लोगों ने बहुत टफ़ टाइम दिया जिसके अंदर जो एक सबसे अहम साहब थे जिनका आप लोग तारीख़ में नाम सुनते रहते हैं, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने जो है वो आके यहाँ पर हुमायूँ पर हमला किया और हुमायूँ से इक़्तिदार छीन लिया। अच्छा, ये शेर शाह सूरी वही है जिनका भी आप कुछ अरसे पहले ज़िक्र सुन रहे थे कि वो फैयाज़ुल हसन चौहान साहब जो हमारे एक मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने जो है वो हमारे जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब उनको शेरशाह सूरी से मिलाते थे तो बड़ा मज़ाक उड़ा था। फिर ज़ाहिर-सी बात है शेरशाह सूरी का एक तारीख़ में नाम मिलता है और तारीख़ में नाम इसलिए मिलता है आप सब जानते होंगे कि ये जो सड़कें बिछाने का जो जीटी रोड जिसको आप कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको नाम है, ये शेरशाह सूरी ने बिछाई थी। उसके अलावा कुछ जो फोर्ट किले जो किले वग़ैरह थे वो शेरशाह सूरी ने कायम किए थे। तो शेरशाह सूरी का जो तारीख़ में एक नाम है, एक बहुत अहम नाम था लेकिन उसको जो है वो उस्मान बुज़दार साहब से मिला के जो है ना वो एक लतीफ़ा ही बनाया सकता बनाया जा सकता था, वो लतीफ़ा उन्होंने बनाया था। तो उनके साथ उसका बड़ा गहरा था। तो जब यहाँ पर हुमायूँ की हुकूमत थी हुमायूँ के साथ इश्यू ये हुआ कि एक तो उसके भाई उसके मुखालिफ थे और उन्होंने उसके ऊपर मुख्तलिफ वक़्तों के अंदर हमला किया। दूसरा ये कि शेरशाह सूरी ने उसको यहाँ से मार के भगाया। अच्छा, जब वो यहाँ से मार के भागा तो हुमायूँ की जो ज़ाहिर-सी बात है उस दौर में मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया है कि बहुत बीवियों की तादाद ज़्यादा होती थी। लोगों के पास 5-5 सौ औरतें हरम में होती थी खाली, तो कोई 4, 6, 8, 10 बीवियाँ होती थी। तो हुमायूँ की एक बीवी जो थी वो ईरानियन नस्ल थी। अच्छा, ईरान में उस टाइम पे आपको पता है कि सफ़ियों की हुकूमत थी। सफ़ी उस टाइम पे शिया मज़हब के साथ बहुत उनका गहरा कनेक्शन है और वो शिया मज़हब का प्रचार करते थे। अच्छा, ये जो पूरा सिलसिला था यहाँ पर बरसग़ीर के अंदर वो सुन्नी इस्लाम के साथ था, अफ़गानिस्तान में सुन्नी इस्लाम था, लेकिन ईरान के अंदर जो ताकत थी सफ़ियों की वो शिया इस्लाम के साथ खड़ी हुई थी और हुमायूँ की एक बीवी जो थी वो शिया भी थी। तो जब ये भागे तो यहाँ से उनको कोई पनाह देने वाला नहीं था, तो सबसे पहली जो उनको पनाह फ़राहम की वो ईरान के अंदर उनके जो ज़ाहिर-सी बात है वो एक तरह से उनके दामाद थे ईरानियों के, तो उन्होंने उनको मदद फ़राहम की और उन्होंने कहा कि अगर मुझे फ़ौज आप लोग फ़राहम करें ताकि मैं दोबारा से जो है ना वो अपना इक़्तिदार जो है वो हासिल करूँ, तो उन्होंने फ़ौज देने का उनसे वादा किया और क्या कहते हैं वो उन्होंने कहा था कि हम जब भी आप दोबारा बरसग़ीर की तरफ अपना क्या कहते हैं हमला करेंगे तो हम आपको फ़ौज देंगे। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से हुमायूँ का एक बहुत गहरा कनेक्शन था शिया मज़हब के साथ और जबकि वो खुद अहले तशी नहीं थे लेकिन उनकी एक बीवी शिया थी जिसके नतीजे में उनकी जो कुछ औलादें थी वो भी अहले तशी मज़हब को फ़ॉलो करती थी। अच्छा, एक तो ये कनेक्शन था उनका। दूसरा हुमायूँ के साथ एक काम और अहम ये हुआ, आप सबके इल्म में होगा या नहीं होगा तो आप भी सुन लें कि वो ये कि एक तो वो मकाम था कि जहाँ पर उनको पनाह फ़राहम की गई और उसके अलावा जब वो सबसे पहले भागे थे ईरान भागने से पहले तो वो जो आपका सिंध का इलाका है, उमरकोट का इलाका। आपको जान के शायद ये हैरत होगी, नहीं होगी तो आपको इल्म में होना चाहिए
کہ یہ جو اکبر بادشاہ کی پیدائش ہے یہ عمر کوٹ کے قلعے کے اندر ہوئی تھی. تو جو اکبر بادشاہ جن دنوں چھپا ہوا تھے، سوری ہمایوں جن دنوں چھپا ہوا تھا عمر کوٹ کے اندر، تو انہی دنوں اکبر بادشاہ کی وہاں پیدائش ہوئی تھی. اچھا، اب وہ جو وہاں پناہ دینے والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ تھے زیادہ تر ہندو. اور وہ جو ہندو کمیونٹی تھی اس نے ہمایوں کو ایسے موقع پہ بہت سپورٹ کیا. سپورٹ کس کے مقابلے میں کیا؟ جو کہ مسلمان بادشاہ تھا شیر شاہ سوری، جو کہ جان لینے بتلا ہوا تھا. سپورٹ کس کے مقابلے میں کیا؟ ہمایوں کے بھائیوں کے مقابلے میں، جو کہ تھے کون؟ سنی اور مسلمان. وہ ان سے بچ کے بھاگ رہا تھا. تو جو دو کانسیپٹ اکبر بادشاہ کو بچپن میں حاصل ہوئے وہ یہ ہوئے کہ مجھ پر جو حملہ ہوئے یا میرے باپ پر جو لوگ حملہ ہوئے وہ کون لوگ تھے؟ وہ ایک تو مسلمان تھے، دوسرے وہ سنی تھے. اور ہمیں جو بچانے والے تھے وہ کون تھے؟ وہ تو اہل تشیع تھے. دوسرا کون تھے؟ ہندو تھے. تو اور اس کے دماغ میں جو آٹومیٹکلی کانسیپٹ یہ بنا کہ یہ جو سنی اسلام ہے یہ خطرناک ہے اور یہ میرے لیے خطرناک ہو بھی سکتا ہے. اور دوسرا مجھے سپورٹ کہاں سے مل سکتی ہے؟ مجھے ایک اہل تشیع اسلام سے، دوسرا ہندو اسلام سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بچپن کا واقعہ اور ان کا ملتا ہے، وہ یہ کہ وہ کہیں کھیلتے ہوئے مسجد میں چلے گئے. مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے. مولوی صاحب نے دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے. جیسے آپ کو پتا مولوی ہمارے ڈنڈا ونڈا مار دیتے ہیں، تو مولوی صاحب نے اس کو ڈنڈا ونڈا کو جھاڑو واڑو مار دیا. تو اس ٹائم پہ چھوٹا تھا، 10 12 سال کا تھا. 10 12 سال کا بھی نہیں کہتے، 6 7 سال کا تھا. اس کے دماغ میں خوف بیٹھ گیا مولویوں سے. اس نے کہا کہ مولوی مارتے ہیں تو مولوی کے پاس تو میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. تو اس وجہ سے بھی اس کو مولویوں سے ایک آٹومیٹکلی سی نفرت تھی اکبر بادشاہ کو. تو یہ وہ پورا اس کی ایک بچپن کی ہسٹری تھی جس نے اس کے سامنے ایک اس قسم کا اسلام کا نظریہ پیش کیا، جس کے اندر وہ شیعیت کے قریب ہو گیا، وہ ہندوازم کے قریب ہو گیا. اور وہ جیسی بات ہے ایران کے اندر ایک بہت زیادہ زرتش پائے جاتے ہیں. آپ سب کے علم میں ہوگا کہ وہاں پر آگ کی پوجا ہوتی ہے، سورج کی پوجا کی جاتی ہے. تو وہ بھی اس کے دماغ میں تھا. اب اتفاق ایسا ہوا کہ ہمایوں صاحب ایک دن اپنے کسی لائبریری، انہوں نے بہت بڑی لائبریری بنائی ہوئی تھی اپنے گھر کے اندر جہاں پہ کتابیں تھیں. اور وہ کوئی 2 3 چھجے ٹائپ کے اس کے اندر بنے ہوئے تھے. کسی چھجے پہ چڑھے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ گرے. ان کے بعد کچھ کتابیں گری اور وہ وہیں گر کے مر گئے. تو اس گرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انتقال کر گئے. اس ٹائم پہ اکبر بادشاہ کی عمر صرف 13 سال تھی. 13 سال کے میں اس کو اقتدار جو ہے وہ فراہم ہوا. جب دیکھی ہوتے 13 سال کا جو بچہ ہوگا اس کو خود تو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے، اس کو جو چلانے والے ہوتے ہیں وہی سب کچھ کرواتے ہیں. اب اس دور میں جو 2 عالم تھے میں نے آپ سے ذکر کیا، ابوالفضل اور فیضی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو ایک بہت اہم وزیر جو بعد میں اس کا نام ملتا ہے بیربل. یہ وہ 3 بندے تھے کہ جنہوں نے اس کا دماغ کو جو ہے نا وہ چلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. جس قسم کا اس کا جو سوچ تھی اس کے پیچھے ان لوگوں کا کردار تھا. اس کے علاوہ ایک اور اہم بندہ جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے بہرام خان. بہرام خان ہمایوں کا ایک سپہ سالار تھا، جو کہ اس کا ایک فوجی جنرل تھا جس نے جو ہے وہ اس کی بہت مدد کی. چاہتا تو بہرام خان کے پاس طاقت تھی، ایسی وجہ فوج کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ چاہتا تو اکبر بادشاہ کو قتل کر سکتا ہے، لیکن اس نے اکبر بادشاہ کو قتل نہیں کیا. اس نے غداری نہیں کری، اس نے نمک حلالی کی اور وفاداری کا ثبوت دیا. اور اس نے کہا کہ میں اس اکبر بادشاہ کو ہی بادشاہ بنانے میں اہم کردار ادا کروں گا. تو اس نے بھی اس کو اکبر بادشاہ کو بادشاہ بنوایا. تو یہ وہ پورا اس کا ایک بچپن کی ہسٹری تھی جس نے اس کے دماغ پر بہت گہرے اثر ڈالے ہوئے تھے. اور اسی رزلٹ میں اس نے ایک دین الہی کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ایجاد کر دیا اور دین الہی کا نظریہ پیش کیا، جس کو جو ہے وہ پھر بعد میں شیخ احمد سرحدی نے مکمل طور پر ریجیکٹ کیا. اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کے اسلام کی اگر آپ کو کسی نفسیاتی عارضوں کا شکار ہو کر آپ کو جو ہے وہ یا آپ کو اگر کسی نے سپورٹ کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کی کوئی شکل بگاڑ دیں یا ہندوازم کی شکل بگاڑ دیں یا آپ زرتش اسلام کی شکل بگاڑ دیں. تو اس قسم کا اسلام ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس وجہ سے مجدد الف ثانی جن کو مجدد کہا جاتا ہے، مجدد کا کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے اگلا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کے اندر ذکر کروں گا کہ مجدد کون ہوتا ہے، الف کون ہوتا ہے اور ان کو کس وجہ سے مجدد الف کہا جاتا ہے. ان کا نام شیخ احمد سرحدی تھا اور ان کو شیخ احمد سرحدی کے علاوہ مجدد الف ثانی کیوں کہا جاتا ہے. یہ وہ ساری جو چیزیں یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس کے اندر ذکر کرنے کی کوشش کروں گا پوری. لیکن یہ پورا ایک اس کا تاریخی پس منظر ہے کہ جس کے مقابلے میں آپ کے صوفیہ کرام کا یہاں سے کردار شروع ہوگا اور اس کے بعد جو صوفیہ کا جو ایک اہم رول ہے بر صغیر کے اندر وہ نظر آنا آپ کو شروع ہوگا. کہ جو کہ یہ ایسی بات ہے 1526 عیسوی کی میں بات کر رہا ہوں جہاں سے مغل سلطنت کا آغاز ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد ہم تقریباً 50 60 سال آگے ہوں گے جہاں پہ جس کے اندر اکبر بادشاہ پھر 30 کے اندر کیونکہ ظہیر الدین بابر کا انتقال ہوا پھر ہمایوں کے بعد جو ہے وہ اکبر ہے. تو اکبر کا جو پورا سلسلہ پھر وہ 50 سال کے ٹائم پیریڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت بڑا لمبا ٹائم پیریڈ تھا جس نے وہاں پہ گزارا. تو اس سے کیا کیا جو رزلٹ یہاں پہ تھے پھر صوفیہ کرام اس کے مقابلے میں کیا کردار ادا کیا یہ پھر انشاءاللہ میں اگلی جو آپ کی سیشن دوں گا اس کے اندر ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. ان چیزوں کو تھوڑا سا ہسٹری بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اس لیے اس کو سمجھائے بغیر گزارا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ مجھے ویسے تو کہا گیا کہ 16 لیکچر ریکارڈ کرنے لیکن بہت ممکن ہے کہ شاید یہ زیادہ ہو جائیں. فی الحال ہم یہاں پہ اس کو روکتے ہیں اور اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ پھر انشاءاللہ میں اگلے لیکچر کے اندر آپ کے ساتھ ذکر کروں گا. السلام علیکم.